السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ اچھا، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کل اور پرسوں 2 دن او آئی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ یہ او آئی سی کا اجلاس کیا ہے، کیوں اس کی اہمیت ہے اور آج کے دور میں اس کی اہمیت کیوں بڑھ جاتی ہے اور پاکستانیوں کو اس کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ او آئی سی مسلم کنٹریز کا ایک اجلاس ہے۔ دنیا میں 195 کنٹریز ہیں ٹوٹل، 195 دنیا میں ملک ہیں، جس میں 57 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، ان کو لیڈرز ہیں وہ مسلم ہیں۔ تو 195 میں سے 57 کنٹریز ہیں جس میں مسلمانوں کی حکومت ہے، وہ سارے او آئی سی میں شامل ہیں، ان کے مسلمانوں کا ایک اتحاد ہے۔ اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان میں بہت سالوں بعد۔ یہ 1969 میں شروع ہوئی تھی اور اس کا 15واں اجلاس انشاءاللہ کل پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں سے امریکہ ہو، یہودی ہوں یا مسلم دشمن قوتیں ہوں، وہ جب چاہتا ہے کبھی عراق پر، کبھی فلسطین پر، برما، سیریا، لیبیا، افغانستان، کشمیر، جس مسلم ملک پر چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اٹیک کر دیتے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو اگر یہ دنیا میں جو 57 مسلم ملک ہیں، جس میں سے کل امید کی جا رہی ہے کہ 47 سے 48 مسلم ملکوں کے آفیشلز یہاں موجود ہوں گے کل انشاءاللہ پاکستان میں، اور چائنا کا فارن منسٹر یہاں موجود آ چکے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ اس اجلاس میں پہلی بار شرکت کریں گے۔ پاکستان کے اس میں کردار ہے۔ تو اگر دنیا میں موجود 57 مسلم کنٹریز اگر متحد ہو جائیں، ایک پیج پر آ جائیں، ایک ہو جائیں، یا اگر 57 میں سے کوئی 20-25 مسلم ملک بھی ایک پیج پر آ جائیں، متحد ہو جائیں، تو امریکہ ہو یا نیٹو ہو یا کوئی بھی ہو، انڈیا ہو، کسی کی ہمت نہیں ہوگی دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے پر۔ آج عراق پر، برما، سیریا، شام، فلسطین پر اٹیک ہوتے ہیں، ہاں دوسرے مسلم ملک اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر اس او آئی سی کو مضبوط کر دیا جائے اور مسلم ملک متحد ہو جائیں، بلکہ پاکستان کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، لیڈ کرنا چاہیے خان صاحب کو، ایک ایک مسلم ملک کے پاس اپنا وفد بھیجیں، سب سے ملاقاتیں کریں، ٹیمز بنائیں، ایک ایک آفیشل کے پاس اپنی ٹیم بھیجیں، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ جس دن مسلمان جب تک متحد نہیں ہوں گے، مسلمانوں کا یہی حال ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر دنیا میں موجود 57 میں سے کوئی 25-30 مسلم ملک بھی اگر متحد ہو گئے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ یورپین یونین کیا ہے؟ 20-25 یورپ کے ملک ہیں، وہ متحد ہیں، ایک ہیں، تو دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان کے خلاف جانے کی۔ ایک یورپین ملک کے خلاف کوئی اٹیک ہوگا تو ساری یورپین ملک اپنے خلاف اٹیک سمجھیں گے۔ اسی طرح ایک مسلم یونین بن جائے، مسلمانوں کا اتحاد بن جائے، مسلمان ایک پیج پر، ایک فورم پر اکٹھے ہو جائیں، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو کہیں بھی تکلیف پہنچانے کی، اور مسلمانوں پر یہ جو ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، ہر ملک پر ظلم ہو رہا ہے، یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو پاکستان کو، پاکستانیوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس 2 دن، چاہے پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ہے، پی ایم ایل این کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، فضل الرحمان کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹر ہے، سب کو ایک ہو جانا چاہیے اور اس اجلاس کی اہمیت دوسروں کو بتانی چاہیے اور اجاگر کرنی چاہیے، اور اپنی حکومت پر، اپنے لوگوں پر یہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ مسلمان ملکوں کو متحد کیا جائے۔ سب سے اچھا موقع ہے اگر اس موقع پر مسلمانوں کو متحد کر دیا جائے، مسلم ملکوں کو متحد کر دیا جائے، تو مسلمان ہی ہوں گے جن کا دنیا پر راج ہوگا۔ 1400 سالوں کی مسلمان ہسٹری دیکھ لیں تو اس میں سے 1300 سال خلافت عثمانیہ تک، تقریباً پچھلے 100 سال پہلے تک مسلمانوں نے ہی 1300 سال دنیا پر راج کیا ہے۔ چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہو، یا بنو عباس کا دور ہو، بنو امیہ کا دور ہو، یہ جو خلافت عثمانیہ کا دور ہو، مغل سلطنت ہو، پوری دنیا پر مسلمانوں کی ہی حکومت رہی ہے۔ یہ پچھلے 50-100 سال سے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد یہ سازش شروع ہوئی کہ مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے، اور امریکہ، اسرائیل، یہودی یہ اس میں خاص کردار ادا کر رہے ہیں۔ کبھی سعودیہ کو یمن سے، یو اے ای کو ایران سے آپس میں ان کو لڑایا جا رہا ہے، مسلم ملکوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ ایک کبھی کسی کو نیٹو کسی پر مسلط کر دی جاتی ہے، کبھی کسی کو آئی ایم ایف، ایف اے ٹی ایف میں پھنسا دیا جاتا ہے، کسی کو ورلڈ بینک کے تھرو قرضوں میں پھنسا دیا جاتا ہے، ہر مسلم ملک کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس کو روکنے کا صرف واحد حل ہے کہ مسلم ملک متحد ہو جائیں اور ایک آواز ہو کر ہر مسلم ملک آواز اٹھائے۔ کسی بھی ایک مسلم ملک پر اٹیک ہو تو تمام مسلم ملک اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں جو اٹیک کرے۔ کسی ایک مسلم ملک کو تکلیف پہنچائے تمام مسلم ملک اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ ایک مسلم فنڈ بنایا جائے کہ کسی بھی مسلم ملک کو ضرورت ہو تو اس فنڈ سے ساتھ اس مسلم ملک کی مدد کی جائے، تمام مسلم ملک اس میں پیسے ڈالیں اور جس ملک کو ضرورت ہو مسلم ملک کو اس کی مدد کی جائے۔ اور اس کے علاوہ اس طرح فورم بنانا چاہیے کہ ڈیفنس سسٹم ہو،
ایک مسلم ملک دوسرے مسلم ملک کو ڈیفنس سسٹم اس کا مضبوط کرنے میں، اس کو ڈیفنس کے مضبوط کرنے میں دوسرا ملک اس کی مدد کرے۔ اگر 57 مسلم ملک ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جائیں یہ مسلم ملک ڈیفنس سسٹم مضبوط کرنے میں، تو مسلمانوں کا ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط ہوگا کہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچا نہیں سکے گا۔ اسی طرح سے اگر اور کام کیا جائے، ایک کمیٹی بنائی جائے، جیسے مسلمانوں کو کبھی شیعہ سنی، کبھی دیوبندی بریلوی، کبھی ایک ملک کو دوسرے ملک سے لڑوایا جاتا ہے، جس طرح سعودیہ اور ایران کو لڑایا جاتا ہے، یمن اور یو اے کو لڑایا جاتا ہے، تو ایک کمیٹی مسلمانوں کی بنائی جائے جس میں ہر ملک کا ایک نمائندہ شامل ہو۔ کسی بھی مسلم ملک کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہو تو وہ کمیٹی بیٹھے اور ان دونوں ملکوں کو آپس میں صلح کروا دے، حل کروا دے، وہ معاملہ حل کروا دے، اور سب مسلم ملک کو اس کمیٹی کی بات مانیں۔ اگر ایسا ہو جائے، ایسا اتحاد بن جائے مسلمانوں کا، تو نہ آپس کے اختلاف رہیں گے مسلمانوں کے، اور مسلم قوم ایک امت بن جائے گی، اور جس دن یہ امت بن گئی اس دن مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جو مسلمانوں کو کبھی امریکہ، کبھی نیٹو، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں مسلمان ملک ہی ہیں، اور کوئی ملک نہیں بچا، صرف مسلم ملک ہی ہیں ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں۔ کبھی پاکستان، کبھی ٹرکی، کبھی دوسرے ملکوں کو یو اے کو اب ڈال دیا گیا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہی سازشیں ہو رہی ہیں، تو اس او آئی سی کے اجلاس کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، حکومت پر زور دینا چاہیے، خود بھی ہر کسی کو کردار ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر حکومت ایک ٹیم بنائے، الگ الگ ہر ملک کے پاس وقت بھیجے، ان کو یہ قائل کرے کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ خلافت عثمانیہ کے طرز پہ جو 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ ختم کی گئی تھی، اس کی 100 سالہ پابندی بھی 2023 میں ختم ہونی چاہیے۔ اس کو پڑھنا چاہیے ہر بندے کو۔ خلافت عثمانیہ کی طرف سے مسلمانوں کو پھر سے ایک خلیفہ کے تحت متحد ہونا چاہیے، خلیفہ کی قیادت میں متحد ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی خلافت ہو، ایک مسلمان کا خلیفہ، اس کے انڈر، اس کی قیادت میں تمام 57 کے 57 مسلم ملک متحد ہوں، ایک آواز ہو، ہم آواز ہو، ایک قوت ہو، ایک امت ہو، تو کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو کہیں بھی تکلیف پہنچانے کی۔ اور جو آج مسلمان زوال کا شکار ہے، مسلمان ملک زوال کا شکار ہے، کبھی کسی پر اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو آئی ایم ایف، ایف اے ٹی ایف میں پھنسا دیا جاتا ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اگر تمام مسلم ملک متحد ہو جائیں۔ تو او آئی سی کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اس میں کردار ادا کرنا چاہیے ہر کسی کو، اور ان 2 دن سیاست کو سائڈ پہ کر کے، چاہے پی ٹی آئی کے کارکن ہو، پی ایم ایل این کے ہو، پیپلز پارٹی فضل الرحمان، جو بھی کارکن ہیں، تمام پاکستانیوں کو اس میں آواز اٹھانی چاہیے کہ او آئی سی کو مضبوط کیا جائے اور مسلم ملکوں کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے اور ایک آواز بنایا جائے۔ اگر پاکستان کا ایئر فورس اچھی ہے، یو اے ای کے پاس یا سعودی کے پاس تیل کی فیسلٹی ہے، انڈونیشیا کے پاس کوئی چیز ہے، دوسرے ملکوں کے پاس آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ان ملکوں کے پاس کوئی چیز ہے، بوسنیا، سیریا، شام، ایجپٹ، لبنان، ہر مسلم ملک کے پاس کوئی خاصیت ہے، وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرے، ڈیفنس سسٹم مضبوط کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کو قرضہ دے، ایک دوسرے کے آسانیاں پیدا کرے، تو مسلمانوں کا دنیا پر راج پھر سے شروع ہو جائے گا، جو سال پہلے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تھا۔ تو تمام مسلمانوں کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، تمام مسلمانوں کو ایک خلافت میں، ایک خلیفہ کی قیادت میں متحد ہونا ہوگا، اور جس دن تمام مسلمان ایک خلافت میں، ایک خلیفہ کی قیادت میں متحد ہوگا، اس دن سے مسلمانوں کا ہی پوری دنیا پر راج ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اور اپنی حکومت کو فورس کرنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے کہ اس میں کردار ادا کرے، پاکستان اس کو لیڈ کرے، اور تمام مسلم ملکوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک پیج پر، ایک پلیٹ فارم پر لا کر جمع کرے۔ خلافت عثمانیہ کی طرف سے پھر سے خلافت کی قیام کی کوششیں شروع کی جائیں، مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو، ایک قیادت ہو، ایک ٹیم ہو جو مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف بھی آواز اٹھائے، مسلمانوں کی مدد بھی کرے، جس طرح ابھی یمن، افغانستان اور سیریا میں، بوسنیا میں بھوک کا سلسلہ ہے کہ بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگ بھوکے سو رہے ہیں روز، تو ان کی مدد کی جائے، اس طرح ڈیفنس سسٹم کسی کا مضبوط کرنا ہے اس کی مدد کی جائے، اور اتنا مضبوط مسلمانوں کو کیا جائے کسی کی ہمت نہ ہو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ تو 2 دن سیاست چھوڑ کے سب کو اس چیز کے لیے فوکس کرنا چاہیے، اس چیز پر توجہ دینی چاہیے، اور عمران خان صاحب اور پاکستانی پی ٹی آئی کی قیادت کو، اور تمام نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان صاحب، اسٹیبلشمنٹ، سب کو اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ مسلمانوں کو متحد کیا جائے۔ شکریہ۔